بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی تختی جس میں کائنات کے تمام راز لکھے ہوئے ہیں۔ کون کب مرے گا، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، اور اس کی زندگی میں کون کون سے حالات درپیش ہوں گے، کس کو کس طرح کی موت آئے گی، اور کون کس حال میں مرے گا، اور کس کا حشر کیسا ہوگا۔ الغرض تمام زمین و آسمان اور اس پر اسرار دنیا کے تمام راز اس تختی پر تحریر ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ لوح محفوظ کیا ہے اور یہ کہاں پر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کو کس طرح پیدا کیا، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، اور اس کو کس چیز سے بنایا گیا ہے۔ لوح محفوظ کے اندر کون کون سے راز تحریر کیے ہوئے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کام کو کیسے سر انجام دیا جاتا ہے، اور لوح محفوظ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ کیا لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تقدیریں بدلی جا سکتی ہیں؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں پر، لوح محفوظ پر، عرش و کرسی اور قیامت کے قائم ہونے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ لوح ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے تختی، اور محفوظ اسے کہتے ہیں جس کی حفاظت کی جائے۔ پیارے دوستوں، اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق کرنے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قلم اور لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو ارشاد فرمایا کہ لکھ، تو قلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العالمین، کیا لکھوں؟ فرمایا کہ کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام تر معاملات کو لکھ دے۔ تو قلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر تمام تر معاملات کو لکھ دیا۔ پیارے دوستو، لوح محفوظ وہ تختی ہے جس پر تمام انسانوں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کائنات کی تخلیق سے لے کر اس کائنات کے فنا ہونے تک ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے، لہٰذا آج تک جو کچھ اس کائنات میں ہوا ہے اور قیامت تک جو کچھ بھی ہوگا وہ تمام کا تمام اس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ لوح محفوظ تمام مخلوقات کی پہنچ سے بالا تر ہے، کوئی بھی انسان یا شیطان اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی ہے اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور قرآن پاک کے بہت سارے مقامات میں بھی لوح محفوظ کا ذکر ملتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بروج میں ارشاد فرماتا ہے، بلکہ یہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک بھی لوح محفوظ کی تختی پر لکھا ہوا ہے، اور ہمارے پاس جو قرآن پاک موجود ہے یہ وہی قرآن پاک ہے جو لوح محفوظ میں تحریر کیا ہوا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے ہر چیز لوح محفوظ میں شمار کر رکھی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو اس جہاں میں واقع ہونے سے پہلے لکھ دیا تھا۔ پیارے دوستو، لوح محفوظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفید موتیوں سے بنایا ہے۔ اس کے صفات یعنی پیجز سرخ یاقوت کے ہیں، اور اس کی تحریریں نور سے لکھی ہوئی ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کو سفید موتیوں سے پیدا کیا، اور اس کے صفات یعنی پیجز سرخ یاقوت کے ہیں، اور اس کا قلم نور کا ہے، اور اس کی لکھائی بھی نور کی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز لوح محفوظ کی طرف 360 مرتبہ نظر فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پیدا کرتا ہے، کسی کو رزق دیتا ہے، کسی کو زندگی دیتا ہے، اور کسی کو موت، اور کسی کو عزت سے نوازتا ہے، اور کسی کو ذلت میں ڈال دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ لوح محفوظ کی لمبائی اور زمین و آسمان کے برابر ہے، اور اس کی چوڑائی مشرق اور مغرب کے برابر ہے۔ لوح محفوظ عرش کی دائیں جانب ہے اور عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ اس کی اصل ایک فرشتے کی گود میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ کے سینے پر بطور ٹائٹل یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پیغمبر اور آخری رسول ہیں۔ لہٰذا جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا، اس کے وعدوں کو سچا جانے گا اور رسولوں کی اتباع کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ میرے دوستو، لوح محفوظ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقرب فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب لوح محفوظ ہے،
جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو لوح محفوظ میں لکھ دیتا ہے، تو یہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل کے ماتھے کو آ کر ٹکراتی ہے، جبکہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں، اپنی نظروں کو نہیں اٹھاتے۔ جب لوح محفوظ کی تختی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے سے آ کر ٹکراتی ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام اس پہ نظر کرتے ہیں۔ اگر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آسمان والوں کے متعلق ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس کو حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی حکم زمین والوں کے متعلق ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس حکم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں۔ پس سب سے پہلے روز قیامت جس چیز کا حساب ہوگا وہ لوح محفوظ ہوگی۔ میرے دوستو، جب روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ کو حساب کے لیے بلائے گا تو اس کے سب جوڑ کانپ رہے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ سے فرمائے گا، کیا تو نے میرے حکم پہنچا دیے تھے؟ تو لوح محفوظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، جی ہاں یا رب العالمین۔ تو کہا جائے گا، میرے حق میں کون گواہی دے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ تو اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بلایا جائے گا، تو اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بھی جوڑ کانپ رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے فرمائے گا، کیا تجھے لوح محفوظ نے میرے تمام احکامات پہنچا دیے تھے؟ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، جی ہاں یا رب العالمین۔ اس وقت لوح محفوظ کہے گی، سب تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے برے عذاب سے نجات عطا فرمائی، اور پھر اسی طرح حساب و کتاب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میرے پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ کیا لوح محفوظ کی تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، پر کیا واقعی تقدیریں دعاؤں سے بدل جاتی ہیں؟ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ تقدیریں تین قسم کی ہوتی ہیں۔ پہلی تقدیر وہ ہے جو عام انسان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دیتا ہے، اور دوسری تقدیر وہ ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں، اپنے انبیاء کرام کی دعاؤں کی وجہ سے بدل دیتا ہے۔ ان دونوں قسموں کے اندر تو تقدیروں کو بدلا جا سکتا ہے، لیکن تقدیر کی تیسری قسم وہ تقدیر ہے جو لوح محفوظ پر تحریر ہے۔ اس تقدیر کو نہیں بدلا جا سکتا، حتیٰ کہ لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی نبی بھی دعا کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روک دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ لوح محفوظ پر جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو کسی بھی طرح بدلا نہیں جا سکتا۔ البتہ کچھ تقدیریں ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیفوں کی شکل میں فرشتوں کو عطا فرماتا ہے، تو وہ تقدیریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اولیاء کرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام کی دعاؤں سے تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اور اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔